نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. محب ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا محمد فاروق قادری صاحب مجاہد ختم نبوت، برادر مکرم جناب بھائی محمد عمر حیات صاحب، محب ختم نبوت جناب بھائی محمد وقاص صاحب، دیگر علماء کرام، جملہ انتظامیہ جامع مسجد حاضہ، حاضرین با تمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شرح کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں صوفیہ کے امام حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ادوار میں، پہلے زمانوں میں اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے تھے، بہت سے دروازے تھے۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، اس سے داخل ہو جاؤ، اللہ مل جائے گا۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، اس سے چلے آؤ، اللہ کو پالو گے۔ یہ سیدنا شیس علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، اس سے داخل ہو جاؤ، رب کی پہچان ہو جائے گی۔ یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، اس سے چلے آؤ، جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے، یہ سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے. ان دروازوں سے داخل ہوتے رہو، اللہ کی پہچان ملتی رہے گی. ان دروازوں سے چلے آتے رہو، نجات مل جائے گی، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے. لیکن جب ہمارے کریم آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میرے پروردگار نے ان تمام کے تمام نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا، کلوز کر دیا، اور نبوت محمدی کا مین گیٹ کھول دیا، اور ساری کائنات کے اندر یہ اعلان کر دیا اب جس کسی کو روشنی چاہیے، اب جو کوئی بھی ہدایت کا طلبگار ہے، اب جو کوئی بھی میری پہچان چاہتا ہے، اب جو کوئی بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، اب جو کوئی بھی جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ چاہتا ہے، اسے میرے نبی کی ختم نبوت کی چوکھٹ کو چوم کے اسلام میں داخل ہونا ہوگا. اسے میرے نبی کو نبی بھی ماننا ہوگا، میرے رسول کو رسول بھی ماننا ہوگا، اور خاتم النبیین بھی ماننا ہوگا. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نبی تو مانتا ہے، رسول تو مانتا ہے، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، یا اس کے عقیدے کے مطابق نبی پاک کے بعد کوئی اور بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی اور رسول بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس بندے کے کافر ہونے نے، اس کے مرتد ہونے نے، اس کے زندیق ہونے نے کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کا نبی رسول ماننا یہ بھی فرض ہے، اور خاتم النبیین ماننا یعنی کہ آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے. یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس کے دفاع کے لیے پوری امت مسلمہ نے پہرا دیا، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کیا، ختم نبوت کے تحفظ کرنے کی تلاش میں جنہیں مارا گیا، جنہیں شہید کیا جاتا رہا، ختم نبوت کے عظیم کام کرنے کی تلاش میں جنہیں پابند سلاسل کیا جاتا رہا، جن کے سر پہ ڈنڈے مارے جاتے رہے، جن کی ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے جاتے رہے، لیکن ہر دور کے اندر سرور کائنات کی ختم نبوت کے دیوانوں نے، ختم نبوت کے پروانوں نے یہ ثابت کر دیا، یہ دکھا دیا کہ آمینہ کے لال کی ختم نبوت کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ ظالم انگریز اپنے سیاسی مقاصد کے لیے قادیان کے چمگادڑ، قادیان
ایران کی گندی نالی کے گندے کیڑے، دعوی نبوت کرنے والے، ایک بہت بڑے قذاب، ایک بہت بڑے دجال مرزا قادیانی قذاب کو پیسہ دے کے، زمینیں دے کے، جگیریں دے کے سرور کائنات کی عزت و نموز پہ حملہ کرنے کے لیے، ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے کے لیے اس قذاب کو کھڑا کر گیا۔ مرزا قادیانی قذاب پوری زندگی پروردگار کی شان میں بکواسات کرتا رہا۔ مرزا قادیانی قذاب اپنی پوری زندگی انگریزوں سے پیسہ لے لے کے، زمینیں لے لے کے، جگیریں لے لے کے سرور کائنات کی عزت و ناموس پہ حملے کرتا رہا۔ نعوذ باللہ، ہمارے کریم آقا کی شان میں بکواسات کرتا رہا، ہذیان بکتا رہا، سرور کائنات کے پیارے صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں بکتا رہا، سرور کائنات کے پیارے اہل بیت اطہار ان کی شان میں بک بک کرتا رہا، اولیاء کرام کے بارے میں بکواسات کرتا رہا، اسلام کو اور اہل اسلام کو گالیاں بکتا رہا۔ آخرکار یہی بکتے بکتے پروردگار کا اس پہ عذاب آیا، اور عذاب بھی ایسے آیا کہ اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر پہ گر کے کتے کی موت مر گیا۔ 26 مئی 1908 کو لاہور کے براکلٹ روڈ کی احمدیہ بلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر کتے کی موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ جب یہ مرا، اس کے دونوں راستوں سے گندگی جاری تھی، منہ سے بھی غلاظت نکل رہی تھی، نیچے سے بھی غلاظت بہ رہی تھی۔ آخرکار اس قذاب کو جھاڑو مار مار کے دھویا گیا، اور کئی بار اس کی غلاظت کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا عذاب تھا۔ کیسے رکتی؟ قادیانی روئی کے گولے بنا بنا کے کبھی منہ میں ٹھونستے، کبھی نیچے ٹھونستے، اللہ کا عذاب تھا، اور گستاخ رسول پہ پروردگار کی پکڑ تھی۔ کیسے رکتی؟ عذاب کیسے تھمتا؟ انہیں نکال دیتا۔ آخرکار پلاسٹک کی شیٹوں میں اسے رول کر کے ایک تابوت کے نیچے توڑی کا ڈھیر لگا کے، اوپر اس قذاب کے گندے جسم کو رکھ کے، اوپر سے پھر توڑی کی تہ لگا کے تابوت کو لاک کر کے بزریہ مال گاڑی کے اسی لاہور کے پلیٹ فارم نمبر 5 سے اس قذاب کے کتے وجود کو لاک کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قادیان کی گندی مٹی میں لگا کے دفن کر دیا گیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جب یہ قذاب مرا، اللہ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی قبر پہ گئے، قادیان گئے اور جا کے مراقبہ کیا۔ جب واپس لوٹے، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، قبر میں کیا دیکھا؟ تو سنو اللہ کے ولی کیا فرماتے ہیں، قبلہ بابا پیر صاحب کیا فرماتے ہیں، شرف پور کے شیر کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اوے لوگوں سنو، جب میں نے کشف کی نگاہ قبر کے اندر ڈالی، مجھے قبر کے اندر ایک بونا کتا، ایک پاگل کتا دکھائی دیا، اپنی ہی دم کو پکڑنے کی کوشش میں قبر کے اندر گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ فرمایا لوگوں سنو، میرے پروردگار نے اسے قبر میں لے جا کے کتا بنا دیا۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، بے شمار، مرزا قادیانی پہ لعنت، بے شمار، مرزا قادیانی پہ لعنت، بے شمار، بے شمار۔ لیکن سنیے، انگریز خود تو یہاں سے چلا گیا، ہمارے بڑے صغیر کو چھوڑ کے تباہ ہو گیا، لیکن ظلم یہ ہے اپنے پیچھے ان قادیانی اپنے پالتو کتوں کو یہاں پہ چھوڑ گیا۔ ان قادیانی سرور کائنات کے دشمنوں کو یہاں پہ چھوڑ گیا، جو اس دن سے لے کے آج کے دن تک پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تخریب کاریاں کی جا رہی ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردیاں کی جا رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر ختم نبوت کے قوانین کو ختم کرنے کے لیے، ناموس رسالت کے قوانین
قادیانی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اور دکھ یہ ہے کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قادیانیوں کی فیور میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی معاشرہ ہے, یہی طبقہ ہے, یہی لوگ ہیں جو قادیانیوں کی فیور کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, ایک بہت بڑے غدار, ایک بہت بڑے مکار جس کا نام حمزہ علی عباسی ہے. حمزہ علی عباسی نے ٹی وی پہ آ کے, قومی چینل پہ آ کے یہ بکواس کی تھی. اس نے کہا تھا کہ اسٹیٹ کو کیا حق ہے, ریاست کو کیا حق ہے کہ جس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. اس نے کہا تھا کسی کو کافر قرار دینا یہ تو اسٹیٹ کا کام ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. اور اب اس میں باقاعدہ محنت کی جا رہی ہے, ہمیں آنکھیں کھولنا ہوگی. اس پہ باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے, اندر ہی اندر اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اور بالخصوص ہماری یوتھ کی, آج ہماری ینگ جنریشن کے دماغ کو بدلنے کے لیے اس کے ذہن کے اندر اسی قسم کے کفر کے, دجل کے, فریب کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا یہ تو ظلم ہے, یہ تو زیادتی ہے. یہ قادیانی تو کلمہ پڑھتے ہیں, جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے. یہ قادیانی نماز پڑھتے ہیں, جو نماز پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے. یہ قادیانی ایمان کی بات کرتے ہیں, یہ قادیانی قرآن کی بات کرتے ہیں, یہ قادیانی احادیث رسول کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو ظلم ہے, یہ تو زیادتی ہے کہ جو بندہ یہ کلیم کرے کہ میں مسلمان ہوں آپ اسے کافر کہتے ہیں. آپ یقین جانیے آج سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان کا ذہن خراب کرنے کے لیے اس قسم کی چالیں چلی جا رہی ہیں. میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے صرف چند حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کبھی آپ نے سوچا آخرکار وجہ کیا تھی ختم نبوت کے عقیدے کے پہلے کے لیے اور 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا ختم نبوت کے عقیدے کے پہلے کے لیے ٹوٹل 12 صحابہ کرام شہید ہوئے, جن میں سے 70 بدری صحابہ تھے اور جن میں سے 700 حفاظ قرآن تھے. اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے سورہ مقتل اتر گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ جب بھی کوئی کتا ہمارے نبی کی ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کرے گا اس کو مسلمان زندہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ اسے اسلامی اسٹیٹ, اسلامی حکومت کیمرے کردار تک پہنچائے گی. اور میں آپ دوستوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ جب بھی دین تخت میں آ گیا اور انشاءاللہ آئے گا اور قبلہ بابا جی ختم نبوت کا وہ چوکیدار, ختم نبوت کا وہ جرنیل, ختم نبوت کا وہ عظیم سپاہ سالار بابا حیدر حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تمہیں یہی کہتا کہتا دنیا سے چلا گیا کہ انشاءاللہ ختم نبوت کا ہر حال میں پہرا دیتے رہنا. تمہیں یہی کہتے کہتے دنیا سے پردہ فرما گئے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے کوشش کرتے رہنا اور کرو گے.
جس کے سر پہ ڈنڈے مارے گئے سرد راتوں میں رات کے پچھلے پہر جس کی رضائی پہ ٹھنڈا پانی چھوڑا گیا، ہائے ہائے، اور جس کے کارکنوں پہ دھوئیں چھوڑے گئے، جن کے سروں پہ ڈنڈے مارے گئے، لیکن ختم نبوت کے اس حوصلہ نے یہ تمہیں بتا دیا کہ لوگوں ہر حال میں سرور کائنات کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہنا، اور انشاءاللہ جس نے قوم کو جگا دیا، نوجوان کو بیدار کر دیا اور یہ بتا دیا کہ آمینہ کے لال کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے ہم جان دینا بھی جانتے ہیں، جان دینا بھی جانتے ہیں۔ پھر انعام کیا ملا؟ تم نے دیکھ لیا کہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا جنازہ میرے بابا جی کا تھا، اور جس کے جنازے میں ہم نے دیکھا کہ زمین والے بھی تھے، اہل نظر جانتے ہیں، آسمان والے بھی تھے۔ سرور کائنات کی عزت و نموس کا کام کیا، اللہ کی قسم دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، فلاح پا گیا، نجات پا گیا۔ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو اللہ کے سلام آئے، ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو سرور کائنات کے سلام آئے۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جس کسی نے ختم نبوت کے کام سے غداری کی ہے، جس کسی نے قادیانیوں کی فیور کی ہے، اب ہمارے ہاں یہ طبقہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ قادیانیوں سے لین دین کرتے ہیں، قادیانیوں کے گھروں میں جاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، پیار محبت کی پینگیں بلند کی جاتی ہیں، قادیانیوں سے مراسم، یاریاں، دوستیاں اور محبتیں، رشتہ داریاں پالی جاتی ہیں۔ میں آپ دوستوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، یہ معاملہ عام نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے سرور کائنات کی عزت کا، آمینہ کے لال کی ناموس کا، ختم نبوت کا۔ پروردگار لحاظ نہیں کرتا، اس مسئلے میں پروردگار کی پکڑ آتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کسی نے بھی قادیانیوں کی، ان مستعان رسول کی فیور کی، جاریہ کی، دوستیاں کی، ہم نے دیکھا اللہ کے عذاب پھر ان پہ آئے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، جناب محترم قاضی صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو کہ نص قرآنی ہے، احادیث کی نص ہے کہ ایسے بدبختوں سے جو یاری کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی کافر کی موت مرتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کسی نے بھی ان قادیانی بدبختوں کی فیور کی، اللہ کا عذاب ان پہ آیا۔ میرے پاس تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے۔ سن 53 کی ختم نبوت کی تحریک اٹھی، اور وہ تحریک جس کا یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، جس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قادیانیوں کا وہ بہت بڑا گماش تھا، بہت بڑا قادیانیوں کا وہ پالتو کتا جس کا نام ظفر اللہ خان مروئی تھا، جسے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا، اور اس میں بھی انگریز کی سازش تھی، سازش کے تحت اسے پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ اس کو برطرف کیا جائے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ لیکن ہائے ہائے، اس دور کی مردئی نواز حکومت نے، اس دور کی امریکہ نواز حکومت نے ختم نبوت کے مجاہدین پہ اس
इस अंदाज से जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, उनके सरों पे डंडे मारे गए, उनकी टांगों पे डंडे मारे गए, उन्हें पसे दीवारे जिंदा कर दिया गया, मार मार के हड्डियों को तोड़ा गया, मार मार के सरों को फोड़ा गया। हाय हाय, लाहौर की काली सड़कों को अपने मुल्क के मुजाहिदीन के मुकद्दस खून से रंगीन कर दिया, दरियाए रावी के पानी को अपने मुल्क के मुजाहिदीन के मुकद्दस खून से सुरख कर दिया गया। लेकिन उस दौर में अपने मुल्क के दीवानों ने, परवानों ने ये बता दिया कि हमें अपने मुल्क का पहरा देना आता है, मारते हो मार डालो, पीटते हो पीट डालो, हम सरवरे कायनात के हैं और उनके हैं, इंशाअल्लाह हर हाल में अपने मुल्क का पहरा देना हमें आता है। लेकिन आपने देखा इसमें पूरा मेरा एक आर्टिकल है, लामा साहब, पूरा मेरा एक आर्टिकल भी है और इस एक टॉपिक पे मेरा पूरा एक लेक्चर है तकरीबन 1.5 घंटे का, जिसमें मैंने बताया कि जिन जिन लोगों ने खत्मे नूर के काम से मुसलमानों को रोका है, जिस किसी ने मिर्वैयों की फेवर की है, अल्लाह का अज़ाब उस पे कैसे आया। मैं तकरीबन 2 साल पहले कराची गया, खत्मे नूर के दौरे पे गया, मुझे पता चला कि यहाँ पे आयशा रुहानी कॉलेज के पास ही शाहबाए फैसल में एक कब्रिस्तान है, जिसे जनाब गोरा कब्रिस्तान कहते हैं, वो ईसाइयों का कब्रिस्तान है। वहाँ पे खत्मे नूर की तहरीक का एक बहुत बड़ा लतार वहाँ पे दफन है, जिसका नाम गुलाम मोहम्मद था। इसका नाम देखो और इसकी करतूत देखना, इस बेगैरत ने, इस बेईमान ने खत्मे नूर के मुजाहिदीन पे जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, और वो पहाड़ ऐसे तोड़े, ये कहा करता था कि जनाब जो मौलवी जो खत्मे नूर का नाम लेने वाला, खत्मे नूर का जिक्र करता है, मेरा जी करता है एक के गोली से 10-10 मुल्ला मारो, एक के गोली से 10-10 खत्मे नूर के मुजाहिदीन को मार डालो। मुझे पता चला कि वो गद्दार, वो मक्कार, वो नामती, वो बेईमान कराची के उस कब्रिस्तान में, जिसे चूरा कब्रिस्तान कहते हैं, जिसे गोरा कब्रिस्तान कहते हैं, वहां पे दफन है। मैं वहां पे गया और जाके उसके बारे में एक छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई, और वो वीडियो दुनिया ने देखी, दुनिया ने उसको मुनादा किया कि खत्मे नूर के काम से रोकने वाले थे, अल्लाह का अज़ाब कैसे आता है। मैं वो वीडियो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और इस नीयत से, इस दर्द से, इस सोच से कि इंशाअल्लाह कहीं भी खत्मे नूर के काम की मुखालफत ना करना, इस नीयत से कि कभी भी इन कादियानी मुर्तदों की फेवर ना करना, कभी भी इनसे नाता ताल्लुक यारी दोस्ती मत रखना, वरना परवरदिगार का अजाब आएगा, मर जाओगे, मौत हमारे सर पे खड़ी है। इंशाअल्लाह इसके बाद, वीडियो के बाद मुझे बल्कि अभी से ये वादा करो कि जब तक दम में दम बाकी है खत्मे नूर का काम भी करेंगे और मर्दियों का बाईकाट भी करेंगे। ये वो वीडियो भी आपके सामने मैं पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह मैं भाई उमरिया साहब को भेज भी दूंगा, जितना हो सके इसको सेंड करें। और मैं बेखसूस ये बात इन अहले हुकूमत वालों से कह देना चाहता हूँ कि तुमने जितने जुल्म करने थे कर लिए, इंशाअल्लाह अब हमारी बारी है, इंशाअल्लाह 3 तक में आएगा। ऐसे सारे मुर्तदों को, ऐसे सारे लानतियों को, खत्मे नूर के इन गद्दारों को इंशाअल्लाह कैमरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। ये वीडियो सुनिए और इस पे तौबा कीजिए। इससे कबल अगर किसी मर्दई से किसी की यारी थी, दोस्ती थी, अल्लाह के घर में बैठ के यहीं पे वादा करके जाए कि खत्मे नूर का काम भी करेगा और मर्दइयों का इंशाअल्लाह बाईकाट भी करेगा। सुनिए। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं खान महमूद पर, जिसने इतना ही महीने पर डाल के इस्लाम कबूल कर लिया। ताकि आज हम ये
کراچی کی عائشہ بھوانی کالج کے پاس ہمارے فیصل کے گورا قبرستان کے اندر موجود ہیں. آج میں آپ کو ایک ایسے بندے کے بارے میں تعارف کرواؤں گا کہ جو بدترین گستاخ رسول تھا اور بدترین قاتل نوارا تھا. اس 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر مسلمانوں کے مظالم کے پہاڑ توڑے اور صرف لاہور کے اندر 10,000 مسلمان اس نے قادیانیوں کے کہنے سے شہید کر دیے. یہ وہ قبر ہے جس کا نام ہے غلام محمد سابق گورنر جنرل پاکستان. اس نے بدبخت نے مسلمانوں پہ انتہا کے مظالم توڑے اور لاہور کی تاریخوں کو ختم نبوت کے مظاہرین کے مقدس خون سے اس بدبخت نے رنگین کر دیا. اس پہ رب کائنات کا ایسا عذاب آیا. اس کی پرسنل سیکرٹری جو امریکن نیشنل تھی اس نے یہ بیان دیا کہ یہ مرنے سے پہلے یہ ایسی چیز بیمار کا دردناک ہولناک قسم کی کہ ہمارے دل دہل جاتے. اور جب یہ مرا اس کے منہ سے اور نیچے سے دونوں راستوں سے ناظرین خلاصت جاری تھی. یہ اللہ کا اس بدبخت پہ اس گستاخ رسول پہ مدعی نماز پہ عذاب آیا. اور جب یہ مرا اس کو مانگ کر یہ گھوڑا قبرستان کے اندر دفن کیا گیا. پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کا خلیل تھا. جب اس کو دفن کیا گیا تو کچھ عرصے بعد